جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. گائے بگائے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں اس دنیا فانی میں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ ایکسپیرینسز اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. تو آج چونکہ میرا دل کیا کہ ریئل اسٹیٹ کی بائنگ اور سیلنگ کے حوالے سے، چونکہ میرا ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے کے پروفیشن سے میرا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے کہ میں ڈی ایچ اے لاہور میں آربیٹریشن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. تو وہاں کا بھی ایکسپیرینسز مجھے ہوتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کیسز کو سننا اور سن کے پھر ان کیسز دونوں پارٹیز کا موقف سن کے کیس کو ان ڈیٹیل اسٹڈی کر کے اور پھر اس کے اوپر اپنا فیصلہ لکھنا یہ ہوتا ہے ہمیں. تو میں اس حوالے سے چاہ رہا تھا کہ کچھ اپنا ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کروں تاکہ کچھ جو دوست احباب ہیں یا ہمارے پاکستان کے جو لوگ ریئل اسٹیٹ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو ان کو کچھ نو ہو کہ اس میں کیا طریقے اختیار کیے جائیں تو بینیفیشل ہیں اور کیا طریقے اختیار نہ کیے جائیں تو فائدہ ہو سکتا ہے اور کون سے طریقے اختیار کرنے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو بات شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے سپریم کمانڈر نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آغاز کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ منافق کی نشانیوں 3 بتا دیں کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ منافق کون ہوتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں. وہ یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. یہ 3 چیزیں جس انسان میں بدرجہ اتم موجود ہوں وہ منافق ہے. تو یہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں مالکان پراپرٹی کو سیل کر لیتے ہیں اور ایک ریٹن اگریمنٹ ہو جاتا ہے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان اس پراپرٹی کی سیل کے ریگارڈنگ. اسے بیانہ بھی کہتے ہیں اور ایگریمنٹ ٹو سیل بھی انگریزی میں کہتے ہیں اور بیانہ کہتے ہیں اردو زبان میں. تو اس میں ایک ٹائم فریم کر دیا جاتا ہے کہ اتنا بیانہ دے دیا اور اتنے عرصے کے اندر 4 ہفتے کے اندر 6 ہفتے کے اندر یا 8 ہفتے اندر ریمیننگ اماؤنٹ دے کے وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے. لیکن مسائل تب جنم لیتے ہیں جب مالکان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب ریٹ اس کے بڑھ رہے ہیں یا مزید بڑھنے ہیں، یا ریٹ اس پراپرٹی کا جب آپ نے سیل کیا اس سے لے کے اب جو ٹرانسفر کا ٹائم ہے ریٹ کافی انہینس ہو گیا، بڑھ گیا، بڑھوتری ہو گئی اس میں. تو مالکان جو ہیں وہ بدنیتی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جو عہد نامہ ہے، جو بیانہ ہے، جو اگریمنٹ ہے، جو اس میں خریدار کے ساتھ عہد نامہ تحریر کیا گیا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی میں ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا. اب اس کے اندر اس نے چونکہ سارا کچھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ جی اگر میں انکار کروں گا تو یہ کورٹ میں جائیں گے، تھرو کورٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا بیانہ جو ہے وہ میں ڈبل دوں گا. وہ ساری چیزوں کو وائلیشن کرتے ہیں اور وہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی سٹیک پہ لگ جاتی ہے اور لوگ سٹے لے لیتے ہیں اس کے اوپر جا کے، اور وہ تھرو کورٹ ٹرانسفر کرانے کے پروسیس میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے اتنی زیادتی کا باعث بنتے ہیں اپنی ذات کے لیے بھی کہ ایک تو دنیاوی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے اور دوسرا روحانی طور پہ کہ عہد نامے کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے وہ منافق کی ان 3 نشانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ہمارے سپریم کمانڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور چونکہ وہ منافق دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اس کا نقصان ہے، تو دنیا میں وہ جب کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں اور وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں اور وہ پراپرٹی ایک لمبے عرصے کے لیے رک جاتی ہے جب تک کورٹ کو فیصلہ نہیں کرتی، تو ایک مسائل ہے. دوسرا،
مالکان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی انہوں نے یہ بیچنا ہے، اگر یہ قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، قیمت کم بھی ہو سکتی ہے، تو پہلے سوچ بچار کر کے پھر وہ ایگریمنٹ سائن کریں۔ اس ٹائم جب وہ بیانہ لے رہے ہوتے ہیں تو ایسے آنکھیں بند کر کے وہ سائن کر دیتے ہیں اور پے آرڈر لے لیتے ہیں، تو اس کے اوپر مسائل کا پھر بعد میں شکار ہوتے ہیں، یا آربیٹریشن کمیٹی میں لوگ رجوع کرتے ہیں یا کورٹ میں جاتے ہیں، اور پھر یہ مسائل ہوتے ہیں اور اس پراپرٹی کے اوپر کوشن امپوز ہو جاتا ہے۔ دوسرا، خریدار بھی یہ مسائل کا شکار کرتے ہیں سیلر کو، کہ خریدار جو ہیں وہ ایک اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں مالک کے ساتھ، اور ان کو آگے بیانہ کے اندر وہ سیل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہیں سیل کر پاتے تو پھر اس میں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر وعدے کی خلاف پاسداری ان کی طرف سے بھی نہیں ہوتی، خریداروں کی طرف سے بھی، تو وہ بھی اس منافق کی ایک جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے منافق کی نشانی، تو اس میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر میں بولا ہوں بہت ساری فورم کے اوپر، کہ پراپرٹی اگر آپ نے بائی کرنی ہے یا سیل کرنی ہے تو کسی ان نون پراپرٹی ایجنٹ کے ذریعے نہ کیا جائیں۔ کل کو وہ لوگ آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیتے، پھر آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ چلتے بھی نہیں ہیں۔ تو پراپرٹی ایجنٹ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اچھے وکیل کو کیا جائے جو آپ کا کیس اچھے طریقے سے فائٹ کر سکے، تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ایسا ہی آپ چوز کیجئے کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جو ویل ریپیوٹیڈ ہے، جس کی مارکیٹ میں کبھی کوئی ایسا کوئی کیس نہ ہو جس کے اگینسٹ، جس نے لوگوں کو پہلے کوئی تنگ نہ کیا ہو، جو کہ ایماندار ہو اور اس کی ریپیوٹ اچھی ہو۔ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ مالکان اور خریدار جو ہیں، ان دونوں کو جو اگریمنٹ ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ پھر یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ مالکان کو یا خریداروں کو پراپرٹی ایجنٹ ایسے جو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنی وعدے کی پاسداری بے شک نہ کیجیے، وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ ان کو، چونکہ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے، پراپرٹی ایجنٹ جو ہیں بیسیکلی یہ پراپرٹی ڈیلر اور ایجنٹ میں بڑا فرق ہے، اور پراپرٹی کنسلٹنٹ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ خریدار کو اور مالکان کو پراپرٹی بائنگ سیلنگ کے لیے ایسے بندے سے رجوع کرنا چاہیے جو کنسلٹنٹ ہو، جو کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتا ہو، بجائے اس کے کہ آپ کو مشورہ ایسا دے جو آپ مسائل کا شکار ہو جائیں۔ تو میرا یہ ایکسپیرینس تھا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ والسلام۔